تعالیٰ نے صف اول کا کردار ادا کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے ہم نے 1973 کی وفاقی جمہوری اسلامی آئین اس ملک کو دیا، آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کے بعد جمہوریت بحال کیا، آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے مشرف کی آمریت کو شکست دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان زمانوں میں، اب تو بڑا مشہور ہے، ایک خاص ہینڈ شیک ہوا تھا، اور اس ہینڈ شیک کا وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، وجہ یہ کہ آپ نے طے کیا کہ جو تمام کالا قانون ہیں آپ ہمارا آئین سے مٹائیں گے، اور 1973 کی جو آئین ہے اس کا اصل روح میں بحال کریں گے۔ تو وہ ہینڈ شیک ضروری تھا، وہ ہینڈ شیک اس لیے ضروری تھا کہ اگر اس کنسنسس کو توڑنا ہے، اگر اس جد و جہد میں کچھ گنجائش رکھنا ہے، تو ہمارا چیف صاحب کو ہم کھڑا کر دیں گے اور ریاست ہوگی ماں کی طرح۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو اس سیاست سے نقصان پہنچا۔ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے الفاظ آج تک یاد کرتا ہوں۔ ہم دبئی میں بیٹھے ہوتے تھے تو بی بی کو آپ جیسے وکلا، پی ایل ایف کے وکلا، پارٹی کے وکلا کال کرتے تھے کہ بی بی ہم نے چیف تیرے جان، تو بی بی ان زمانے میں کہتی تھی، میرے سامنے کہتی کہ اگر ججز نے سیاست کرنا ہے، مجھ سے بات کرنا ہے، جلسے جلوس نکالنے ہیں، تو پھر وہ ججز پارٹی بنائیں، باقاعدہ سیاست میں آئے اور مجھ سے رابطہ کرے، بات کرے۔ اور ان زمانوں میں میں تو اس جو یہ ویژن ہے میرا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا مخالف کا جو مخالف ہے وہ بھی ہمارا، تو میرا تو اس عمر پہ تو سوچ یا نظر اسی تک پہنچ سکتا، مگر اتنا دور شہید محترمہ بینظیر بھٹو دیکھتی تھی، اس کو وہ پتہ تھی کہ اگر ہم عدالت کو سیاسی جماعت کی طرح ٹرین کریں گے، عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے، تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا، آپ کا آئین کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عوام کا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی 18ویں ترمیم میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو وعدہ تھی کہ ہاں ہم 1973 کی آئین بحال کریں گے، ہم آمریت کو ختم کر کے جمہوریت واپس لے کر آئیں گے، ہم پارلیمان کی بالادستی کا بندوبست کریں گے، مگر وہ ناانصافی جو آپ نے دیکھا ہے، وہ ناانصافی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود بضابطہ خود ایک بیٹی کے طور میں کہ اپنی والد کا عدالتی قتل ہوا اور یہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملا، اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے تیار کیا ہے منصوبہ کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا ہے۔ آج کا کانٹیکس میں نہیں، افتخار چودھری بھی افتخار چودھری نہیں تھا تب، وہ ان زمانوں میں پی سی اوتھ کے مطابق مشرف کے عدالت کا چیف جسٹس تھا جب سی او ڈی سائن ہوئی۔ تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے، اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے، تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا کہ جو سیاسی کیسز ہیں، جو آئینی کیسز ہیں، جو کوسچنز آف لا پرٹیننگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہیں، وہ ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا۔ جو ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، جو آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے تو آئین کے مطابق وزیر اعظم کی مرضی، پھر obviously شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی 1996
1993 से लेके 1996 तक। तो ये फैसला किया गया एक जुडिशल डिसीजन से कि अब वजीर आजम की मर्जी नहीं चलेगा, अब होगा मर्जी चीफ जस्टिस का। साथ साथ जब आपने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की 18वीं तरमीम में कि बाकी दुनिया में हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं, वहां तो पार्लियामान बैठता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बाकायदा इंटरव्यू होता है, इस बात पे नहीं कि आप कौन सा सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, आपका सियासी पोजीशन क्या है, इस बात पे कि आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपका लॉ के मुताबिक आपका फलसफा क्या है। हमारे यहां क्या होता है, पार्लियामेंट ने हिम्मत किया एक दफा कि यह फैसला होगा अवाम का, यह फैसला होगा पाकिस्तान का पार्लियामान का कि कौन बनेगा जज, और वो हैंडशेक वाला चीफ जस्टिस ने कहा कि मजाल ही नहीं है। पार्लियामान का पूरा 1973 के आईन का बहाल करने वाला 18वीं तरमीम को मैं हरा दूंगा अगर आपने जुडिशरी में मुदाखलत करने की कोशिश की। और इसने एक रवायत शुरू किया जो पाकिस्तान की जुडिशरी में आज तक चलता आ रहा है कि अगर आपका रिश्तेदारी है, अगर आपका प्रैक्टिस है, तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट्स जाने। आपने देखा किस नतीजे में हमारा अदालती निजाम का जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो अब इंसेस्चुअस बन चुका है, वो सिर्फ अपने ही लोगों को अपनी, और इसका नुकसान क्या हुआ है हमारा जुडिशल प्रोसेस को कि वही सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला। अब इसका नुकसान आपका, तो जब हमें वफाकी हुकूमत में थे तो हमने देखा किस तरीके से, मगर ये सिर्फ आपका हुकूमत का नहीं, जब मियां साहब का 2/3 अक्सरियत का हुकूमत था तो वो 58(2)B जो आपने सदर से लिया था, पहले वो इफ्तिखार चौधरी के पास किया, उसने गिलानी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर वो खोसा साहब के पास किया, उसने 58(2)B मियां साहब को किया, और so on and so on। अब सवाल ये बनता है कि अगर मुझे 50 साल तकरीबन 45 और आप 45 बनता है 50, मुझे 50 साल इंतजार करना पड़ता है कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती रेफरेंस का इतना सुना, जहां मैं आज तक शुक्रिया करता हूं चीफ जस्टिस ईसा को, मंसूर अली शाह साहब को, उस तमाम बेंच को कि आखिरकार जितना भी आपने हमें इंसाफ दिया, आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ पूरा मुकदमा को जानिबदार करार दे दिया। मगर क्या अगर एक साबिक वजीर आजम को 50 साल मिलता है, बेटी भी वजीर आजम हो 30 साल जदोजहद करे और उसको भी जवाब ना मिले, और नवासा ने आके, या नवासा भी नहीं, सदर जरदारी ने रेफरेंस भेज के फिर भी 10 साल आप इंतजार करें, जब तक नवासी पूरा खानदान ना पहुंचे और आपका दरवाजा पे खटखटाए कि ये आपका पेंडिंग पिटीशन है। मुझे इतना इंतजार करना पड़ा, कायदे अवाम के लिए इंतजार करना पड़ा। आप जरा सोचिए कि आपका जो क्लाइंट्स है, जो मेरा लड़कानों के अवाम है, जो बलोचिस्तान के, पख्तूनख्वा के, जुनूबी पंजाब के, लाहौर के भी चोरी हुआ है, कत्ल हुआ है, इंसाफ का इंतजार है, क्या वो उनको भी 50 साल इंतजार करना पड़ेगा? और हम अपने हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलोड।
یا کیا ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس کام کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے، میں اب اس پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، کہ ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے اور کم وقت میں آئینی عدالت چارٹر ڈیموکریسی کے مطابق بنانا ہے۔ ہم نے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس کو درست کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے۔ اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو 15% of the cases in the Supreme Court are constitutional cases۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ جو 15% آف کیسز ہے، کیا ان کو 15% ٹائم ملتا ہے یا 60، 70، 80، کبھی کبھار 90% ٹائم؟ تو کیا یہ مناسب نہیں کہ جو 50% آف کیسز ہے، جو 90% آپ کا ٹائم لیتا ہے، ان کے لیے آپ الگ عدالت، الگ بینچ بنائیں، جو کہ واقعی ہی ایک وفاقی ادارہ ہو نا؟ کسی ایک خاص صوبہ کا قبضہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ وفاق کا نمائندگی کر رہے ہو؟ ہمارا بھی 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ ہے نا، ایک ہے ہمارا نیشنل اسمبلی جہاں ہم پاپولیشن کی بنیاد پہ، تعداد کی بنیاد پہ منتخب ہوتے ہیں، تو ایک ہے ہمارا سینیٹ آف پاکستان جہاں سارے صوبوں کو باقاعدہ ایکول نمائندگی ملتا ہے۔ تو اگر ہم ایک ایسا کورٹ بنائیں، حکومت سے مشورہ کر کے، اتحادیوں سے مشورہ کر کے، لائر سے مشورہ کر کے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت سے بھی مشورہ کر کے، جیسے بھی، لیکن بنانا تو ہے، اور ایک ایسا کورٹ ہم بنائیں جہاں وہ 15% آف کیسز جو 90% آپ کا ٹائم لیتے ہیں وہ وہاں جائیں، اور پھر جس کام کے لیے یہ تمام آنریبل جج صاحبان آگے جج بنتا ہے کہ میں نے انصاف دینا ہے، ڈیم بنانا نہیں، ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کیا ہے نہیں، کراچی کو پرانا کراچی بنانا ہے یا نیا کراچی بنانا ہے، اس سے کوئی کام نہیں، صرف وہ کام جو آئین کے حوالے سے ہو وہ ایک عدالت، جو کرمنل ہو، سول ہو، باقی جو آپ کے تمام اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں، اس کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا آئینی عدالت بنا دیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی تجویز ہے وہ ایکچولی ناکافی ہے۔ obviously ہم کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن میں لین دین ہوتا ہے، کمپرومائز پہ آپ آ جاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو صوبے ہیں، صوبے میں بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے آپ نے جو وفاق کی عدالت ہے جہاں 15% آئینی کیسز ہے، اس کے لیے نیا عدالت قائم کر دی، مانتا ہوں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی صوبائی عدالتیں ہیں وہاں تو 50% of the cases are arms cases and 50% of the cases are 199 یا fundamental rights۔ تو اگر ہم وفاق میں آئینی عدالت بنا سکتے ہیں تو صوبے میں صوبائی جو ہمارے لائرز کے باڈیز ہے، صوبائی جو ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہے، سینئر پیونی ججز ہے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے اگر اس امینڈمنٹ کے ساتھ تو 100 بسم، یا ورنہ آگے جا کے اگر ہم اس راؤنڈ میں یہ اچیو نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا کیس ہوگا کہ وہاں بھی ضروری ہے۔ کچھ اگر آپ نے 15% کے لیے وہاں بنایا تو جب صوبے میں آپ 50% کے لیے عام سا کورٹ، ڈے ٹو ڈے ایشوز، اور دوسرے جو آپ کا 199 اور باقی سارے مسئلے ہیں وہ جاتے ہیں ایک نیا کورٹ، تو اس سے جو عوام کو فائدہ محسوس ہوگا، جو جلدی اور فوری انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، ایک لحاظ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا امپیکٹ تو ہوگا، لیکن یہ جو امپیکٹ ہوگا یہ چاروں صوبوں کا امپیکٹ
اس موو سے چاروں صوبوں کو امپیکٹ ہوگا۔ ہم نے یہ طے کرنا ہے یا پوچھنا ہے کہ کیا ہم آج کا جو موجودہ پاکستان کی عدالت کا نظام ہے، بطور وکلا، بطور سیاستدان، بطور عام پاکستانی شہری، کیا آپ اس عدالتی نظام سے مطمئن ہے یا نہیں؟ اگر آپ مطمئن ہو چلتے رہے گا اس سے ہی، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کوشش کی مخالفت کرے۔ میں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ جدوجہد لڑتا رہوں گا جب تک ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو ترمیم ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہ پورا نہیں کرتے ہیں، تب تک ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ اس سلسلہ میں نے آج آپ سب کو یاد تکلیف دیا ہے تاکہ ایک آپ کو یہ کلیئرٹی ہو کہ میرا موقف کیا ہے۔ کسی لیک کا یا کسی کا باتوں کا یا کسی کا بیان کرنے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وجہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اور آپ نے جیسے آپ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں ہمارے بازو ہوتے تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بازو بنے تھے، آج بھی آپ نے میرے بازو بن کے یہ لڑائی لڑی، بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نظام میں کتنے مشکلات ہیں، آپ جانتے ہو کہ یہ کیسا چلتا ہے۔ اب آپ کا برادری سے کچھ ایسے صاحبان اٹھیں گے جو پھر سے کہیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کی طرح، اور ان کا مجبوری ہے۔ انہوں نے انہی جج صاحبان کے سامنے ملوٹ 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 کہنا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے ان کا ہیرو بنیں گے، ایک دو جلسے جلوس نکالیں گے، چیف تیرا جان نثار کے نعرہ لگائیں گے، ان کا کیس بھی لگے گا، ان کا چیمبر بھی چلے گا، پر عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہونا تو چاہیے لیکن اب نہ ہو، اگر ہونا تو چاہیے تو اب کیوں نہ ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے 19ویں ترمیم پاس کروائے اور اب سب خود بھگت رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لائرز ہیں وہ امپاور ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا لائرز ہے ان کا آواز ہو اس پروسیس میں، کہ جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس اگر صوبے میں ہو تو وہاں ان کا سنا جائے، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس وفاق پہ بن رہے ہیں تو وہاں ان کا سنا جائے، اگر کوئی جج سپریم کورٹ میں آ رہا ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ رہا ہے یا لوور جوڈیشری میں آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک شخص ہو جو کہہ سکے کہ یہ حساب چند بدل سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم کامیاب ہوئے تو آپ بھی سجیسٹ کر سکیں گے، آپ بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے کہہ سکیں گے کہ ہم ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ان کا اصل کردار یہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف جج صاحب جو بردر جج ہے تو بردر جج کے بارے میں بردرلی باتیں ہی کرے گا نا۔ تو ہم چاہتے ہیں ایک تو آپ کو طاقتور بنا دیں، دو آپ کو یاد ہوگا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو لوور ایج لمٹ تھا 40 تھا نا، اور ضیاء الحق نے آ کے یہ 45 کر دیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 35 ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں تو حکومت اس بات پہ راضی ہوا ہے کہ ہم قائد عوام کا جو آئین تھا اس کا اسی صورت میں بحال کرے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم کامیاب ہوئے تو میرے نوجوان لائرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بھی جج صاحب اور ملوٹ بنیں۔ ہم جو ہمارا جوڈیشری ہے، ہم سے زیادہ ان کا عزت اور اہتمام کوئی اور نہیں کرتا۔ باقی کبھی کسی زمانے میں یا کسی زمانے میں ان کا استعمال کرنا چاہتے، ہمارا یہ کنسسٹنٹ پوزیشن رہا ہے ان کی بہتری کے لیے۔ یہ میرا 2006 کا معاہدہ تھا مگر میرا 2024 کا منشور کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو اتنا طاقتور بنا دیں
کہ وہ عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوا سکتے ہیں. ورنہ جیسے نظام چل رہا ہے، جتنا بھی نیک ہمارا چیف جسٹس کا ارادہ ہوگا، وہ آ کے آئینی اور سیاسی مسئلے پہ پھنس جاتے ہیں اور عوام پیچھے رہتے ہیں. تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ تیاری پکڑیں، آپ اپنے صوبے میں فوراً اسکیڈول کریں کہ پیپلز لائرز فورم کے کنونشنز میں نے آ کے اپنے پارٹی کے وکلاء کو سمجھانا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلیک کوٹس نے باہر نکلنا. آپ وہ لوگ ہیں جو میں 12 کراچی پہ گولیاں کھا لیں. تب بھی ہم نے گولی کھائی تو کھائی اس لیے کہ ہم نے عدالت کا اصل آزادی، اس کو ایک سیاسی ادارہ نہیں، ایک آزاد ادارہ بنانے کے لیے ہم نے کیا. آج بھی اگر ہمیں گولی کرنا پڑے تو ہم کھائیں گے، لیکن یہ قائد عوام کا وعدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہے. تو پہلے آپ میرے لیے یہ لائرز کنونشنز فورم، پھر آپ اپنے جو ہائی کورٹ بارز ہے، میں لائرز کمیونٹی کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے میرا نانا خود وکیل تھا. یہ جماعت بنا تو وکیلوں کی وجہ سے. تو میں جانتا ہوں کہ ان کے ہاں لائرز سیاست آج کل چل رہا ہے، اور میرا ڈر یہ ہے کہ وکلا کی سیاست کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جمہوری آئینی ریفارمز کو نقصان نہ پہنچے. میں جانتا ہوں کہ وکلا کو استعمال کیا جائے گا مختلف سیاسی جماعتوں اور قوتوں کی طرف سے کہ وہ ایک بار پھر یہ جمہوری پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے. کہیں نہ کہیں وہ ہینڈ شیک بھی آئے گا. بٹ میں آپ کے انٹلیکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلا ہے وہ بات سنتے ہیں، وہ بات سمجھتے ہیں اور پھر اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ موقع فراہم کریں کہ میں آپ کے بارز پہ آ سکتا ہوں اور جو ہمارا سٹینس ہے، جو ہمارا کیس ہے، وہ وکلا کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر فرنٹ پہ لڑیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک سے ملا تو کسی دوسرا سے ملا، اور اب یہ ہمارا سیاسی جدوجہد ہمیں یہ آپ کے ہائی کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا، سپریم کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا، آپ کے پارلیمان میں لڑنا پڑے گا، ہمیں سڑکوں پہ لڑنا پڑے گا. تو لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں. ہم نے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے یہ کمپوننٹس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ابھی سے میرا یہ پارٹی کے تنظیموں کے لیے ڈائریکٹیوز ہے کہ اپنے صوبے میں پہنچ اور تیاری پکڑے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی جو اب ارادہ ہے اس کے لیے ہم اپنا جدوجہد لڑیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا بتانا تھا کہ آپ کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. بی بی شہید پہلے زمانے میں کہتی تھی کہ اگر ججز نے سیاست کرنی ہے تو وہ اصل سیاست میں آئیں اور پارٹی جوائن کر لیں.